السلام علیکم، ست شری اکال۔ آپ دیکھ رہے ہیں سچ ڈیجیٹل۔ آپ سب کا بہت شکریہ جس طریقے سے آپ ہمارے ساتھ جڑے ہیں۔ آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے یمن کو اسرائیل نے کیا دھمکی دی ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ ساتھ ساتھ اس وقت ٹرکی کے حوالے سے بھی خبر آئی، وہ بھی بتائیں گے، اور ہندوستان اور پاکستان کا ٹاکرا، دنیا اس پر کیا کہتی ہے، بتائیں گے اس ویلاگ میں۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں، اس وقت آپ کو بتاتے چلے کہ ایک طرف تو غزہ میں تقریباً 10 افراد شہید ہوئے، جن میں زیادہ تر بچے شامل تھے۔ جو ہے غزہ ادارے سول ڈیفنس کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ غزہ کی پٹی پر گزشتہ رات اسرائیل کی جانب سے فضائی حملے میں ایک اسکول کو نشانہ بنایا گیا، جہاں بے گھر افراد جو ہے موجود تھے۔ ان میں سے 10 افراد کی جو ہے شہادت ہوتی ہے، جس میں بچے اور خواتین شامل تھے۔ ہمیشہ خواتین کو، بچوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ دوسرے جب آپ کو بتاتے چلے کہ اس وقت جو یمن کے حوالے سے خبر آئی ہے، وہ جو ہے اس حوالے سے تھوڑا سا آپ کے سامنے اپڈیٹ رکھ لیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ یمن کے مختلف علاقوں کے حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے، اسرائیلی فوج کے ترجمان آفیقائی اوردین کا کہنا ہے کہ فوج نے یمن کے 3 بندرگاہوں راس عیسیٰ، الحدیدہ اور سلیف کو انخلا کرنے کا انتباہ جاری کیا، اور کہا کہ یمن کے حوثی جماعت ان بندرگاہوں کو استعمال کر رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے جو ہے انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ صنعاء کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ایک بڑا حملہ کیا تھا۔ یہ حملہ حوثیوں کی جانب سے تل ایبب کے باہر بن گورین بین الاقوامی، اب یہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ اڈے خالی کر دیں، یہ اڈے خالی کر دیں، اور جہاں جہاں عام لوگ ہیں وہ نکل جائیں، ہم حوثیوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ظاہری بات ہے، یہ 3 میجر اڈے ہیں جو بڑا نقصان دیتے ہیں اسرائیل کو جس طریقے سے ان کی بندرگاہوں کو نقصان دیا ہے، ان کی جہازوں کو نقصان دیا ہے، ان پر حملے ہو رہے ہیں، تو وہ یہ مین اڈے ہیں۔ اب اسرائیل وارننگ دے رہا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رد عمل اس کا بھی آ سکتا ہے، یمن کی جانب سے بڑا خطرناک ہو سکتا ہے۔ دوسرے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت PKK نے عبداللہ اسقلان کی ہدایت پر غیر مسلح ہونے والے خود کو تحلیل کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کرد کی یہ پارٹی جو ہے، اس نے اسلحہ اٹھایا تھا، اور اسلحہ اٹھانے کے بعد ترک میں آزادی کے حوالے سے ان کی جو جدوجہد تھی، اس میں سے کئی ٹرکش کو انہوں نے مارا بھی، کئی فوجوں کو بھی ہلاک کیا۔ پھر وہ گریٹر جو ٹرکش یعنی کردستان ہے، اس حوالے سے یہ ڈیمانڈ کرتے رہے۔ اب کردستان ورکر پارٹی کا کہنا ہے کہ ہم ہتھیار ڈال رہے ہیں، آج کے بعد کوئی مسلح جدوجہد نہیں کی جائے گی۔ دوسرے ترکیہ کے حکمران جماعت اور اردگان نے جو ہے AK پارٹی یہ نے PPK اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ AK پارٹی کے ترجمان عمر سالک نے اس دہشت گردی سے پاک ترکیہ کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا ہے۔ کرد رہنما عبداللہ اسقلان نے 27 فروری کو حکومت کے خلاف مسلح جدوجہد ختم کرنے اور ساتھیوں کو ہتھیار پھینکنے کی ہدایت کی تھی۔ ترکی، امریکہ اور یورپی یونین کی طرف سے دہشت گرد گروپ قرار دیے جانے والے PK نے 1984 میں بغاوت شروع کری تھی، جس کا مقصد کردوں کے وطن بنانا تھا، جو ترکی 8.5 کروڑ افراد میں تقریباً ان کا 20% ہے۔ تو بھائی صاحب ایک طرف تو یہ سچویشن ہے، یہ ترکی کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ وہ بڑے تنگ تھے اس پارٹی سے اور پھر ان کی کارروائیوں سے، اور آخر کار ان کارروائیوں سے ان کی جان چھوٹی۔ لیکن اب ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پاکستان اور بھارت کا جو ٹاکرا ہے اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ ہندوستانی ایک صحافی نے کہا ہے کہ پہلگام کے واقعے کے بعد چینل پر مسلسل پاکستان کو دھمکیاں دینے والے، ایکشن لینے کا مطالبہ کرنے والے تجزیہ کاروں نے سیز فائر کے بعد چینل پر جانے سے انکار کر دیا ہے۔ تو پھر تو منہ کی کہانی پڑتی ہے نا بھائی، ہم جو کہتے ہیں مت کیجیے گا پنگا مت لیجیے گا، جب آپ لیتے ہیں تو پھر اس قسم کے حالات ہوتے ہیں۔ اب یہ لوگ شرمندگی سے سامنے نہیں آتے، اور کچھ تو بھگوڑے ہو چکے ہیں، پہلے ہی بھگوڑے تھے، اب اور بھگوڑے ہو چکے ہیں۔ دوسرے یورپ کی معروف ڈیفنس تجزیاتی ویب سائٹ نے بھارتی S-400 اینٹی کرافٹ سسٹم کی تباہی کو جنگ کا سب سے ہائی پروفائل واقعہ قرار دیا ہے۔ دنیا اس سوچ میں تھی کہ اس کو توڑنا، اس کو تباہ کرنا ناممکن ہوگا۔ ہندوستان اسے ناقابل تسخیر سمجھ رہا تھا، لیکن ہندوستان کی چھترول پاکستان کے ہاتھوں ہوئی، اور ایسی بدترین چھترول ہوئی جس کی اب دنیا بھی مثالیں دے رہا ہے۔ تو اب دنیا اس بارے میں سوچتی ہے کہ بھائی یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے، یہ تو تباہی ہو گئی، اور پاکستان نے تباہی پھیر دی ہے۔ ہندوستان ٹائم میں یہ کوٹ کیا ہے کہ وار از ناٹ اے بالی ووڈ مووی، ایکس آرمی چیف آن آپریشن سندھور۔ اب معاملہ یہ ہے
کہ बॉलीवुड फिल्मों में तो ये पाकिस्तान में घुस जाते हैं, इधर आ जाते हैं, उधर चले जाते हैं, और फिर इन्होंने वही चीज़ कॉपी की अपने मेन स्ट्रीम मीडिया पे, यानी गोदी मीडिया पे, और ऐसा लग रहा था कि वो पाकिस्तान में कराची में भी आ गए, लाहौर में भी आ गए, पिंडी में भी आ गए, सब कुछ कब्जा कर लिया, और पता नहीं हम कहाँ बैठे हैं, हमें खुद समझ ना आए। हम बैठे तो सच टीवी के दफ्तर में थे, फिर भी हमें समझना है कि यार हिंदुस्तान अगर आ गया है तो हम कहाँ बैठे हैं, शायद हम बेहोश तो नहीं हो गए, होश नवाज शरीफ साहब की तरह बेहोश तो नहीं हो गए 15-20 दिन के लिए, लेकिन फिर हम जब होश में हैं तो हमने कहा भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है, आपने सारे दिन झूठ ही बोला है। सो एक तरफ तो ये सिचुएशन है जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ کہ بھائی صاحب اس معاملے میں راہل گاندھی کہتے ہیں یہ سفارتی سطح پر ایک بہت بڑا دھچکا ہے پاکستان، یعنی اور چائنا جو قریب آئے یہ ہندوستان کو، اور یہ کام نریندر مودی نے اپنی سیاسی ساکھ کو بچانے کے لیے کیا ہے۔ تو ایک طرف تو اندر بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، جس طرح میں نے کہا 2005 بھارتی جنگی طیاروں کو مار گرانا پاکستان کی زبردست کامیابی ہے۔ پاک فضائیہ نے J-10C طیاروں اور PL-15 میزائلوں کی مدد سے بھارتی فضائیہ کو جو نقصان پہنچایا وہ ناقابل یقین ہے۔ بھئی کون کہہ رہا ہے؟ بین الاقوامی جریدے دی نیشنل انٹرسٹ نے اعتراف کیا ہے۔ اب میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، سچ ٹی وی تو نہیں کہہ رہا ہے، کیونکہ آپ سوچیں گے کہ پاکستانی چینل تو ویسے ہی بڑے مشکل سے سچ کی خبر دیتے ہیں، لیکن سچ پہ بیٹھ کے ہم سچ بولتے ہیں۔ اب بھیا مسئلہ یہ ہے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ انٹرنیشنل جریدے کہہ رہے ہیں۔ اچھا پھر وہ کہتے ہیں ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ بھئی ہم تو دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، آتنکوادیوں کو، لیکن ہمیں تو نہیں پتا پاکستان بھی آئے گا۔ ارے بھئی کیوں نہیں آئے گا؟ آپ نے معصوم لوگوں کو مارا ہے، نہتے لوگوں کی جانیں لی ہیں آپ نے، آتنکوادی نہیں تھے، وہ معصوم لوگ تھے، بچے تھے، خواتین تھی۔ آپ نے رات کی تاریکی میں بزدلانہ کارروائی کی، تو پھر کیا ہم آپ کو چھوڑتے کیا؟ آپ کو جو ہے مالا پہناتے آپ کے گلے میں؟ ہم نے تو بارود، اگر آپ نے پھینکنا تھا، بارود کا یہ کھیل آپ نے شروع کیا تو پھر ہم نے آپ کے اوپر پھینکنا تو تھا، آپ کو بتانا تھا کہ بارود کا یہ کھیل آسان نہیں ہے، مت سمجھیے گا کمزور ہمیں، اور ہم بار بار تامل صبر کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم آپ سے ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، جو آپ کی گودی میڈیا بار بار پرووک کر رہی تھی۔ سو یہ جناب جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب پھر فوج ہی گھس گئی، تو فوج نہ گھستی تو کیا ہوتا؟ آپ کو بتاتے چلے کہ پاک فضائیہ کے جو ہے یعنی جو وائس ایئر مارشل ہیں اس وقت کافی وائرل ہیں، اورنگزیب احمد، جس نے کہا ہے کہ تقریباً بھارت کے مقابلے میں ہمارے پاس، وہ کہتے ہیں کہ بھیا ہمارے پاس ابھی 6-0 سے ہماری فضائی کی برتری حاصل ہے، اور اس برتری کو وہ کہتے ہیں کہ بھئی سب ابھی آپ نے تو کچھ کیا ہی نہیں، ہم نے تو 6 جہاز مارے۔ بہرحال ہندوستان کے اندر بغاوتیں شروع ہو چکی ہے، سیاستدان بول رہے ہیں۔ رشی تھرور نے کہا ہے کہ نریندر مودی نے غلط فیصلہ کیا، نریندر مودی پاکستان کو لائٹ لے رہا تھا، اور یہ اس کی بڑی 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 غلطی کوتاہی تھی، اور پھر اس کی چھترول ہوئی۔ پاکستان سے کبھی پنگا مت لیو بھیا، پھر نقصان ایسی ہوتا ہے جو آپ کو ہوا۔ بہرحال